مفتی سلمان ازہری، اور ہم یہاں کے نافے بھی جانتے ہیں، ریشم بھی جانتے ہیں۔ اس بگولے نے 2 کو پیروں میں اور 1 کو چونچ میں مار کے چل گیا۔ یہ جو آج 5 سال کے لیے بیٹھے ہوئے وہ سچے ہیں؟ سچا وہ ہے جو 800 سال سے اجمیر پہ حکومت کر رہا ہے۔ دین دیکھنا ہو تو ان کے عشق رسول سے دیکھو۔ بھائیان جالے کہیں بیان کو تو یہ ولاگ میں لاسٹ تک بنے رہو، انشاءاللہ پورا ولاگ ہوا تو بیان کا کور کرتے اسٹے ٹیون۔ سو میں بیک سٹیج سے ہی سو فرنٹ فل جام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں تمامی حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ جہاں جن کو جگہ اوپر سے وہ پیسے نہیں آئے۔ اب ایک افواہ ہم نے اور آپ نے سنی ہے، وہ کیا سنی ہے کہ لوگوں کو یہ سنتا ہوا ہم نے پایا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بنا مہمان کعبہ مفتی سلمان ازہری، مفتی سلمان ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آرام سے آپ لوگ آنے دیجئے، آنے دیجئے۔ ادھر رہی بس آنے دیجئے، بس آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ اب آپ لوگ خاموش ہو جائیے، اپنے معزز مہمان کا میرے ساتھ میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان پیرن شاہ ولی حضرت علامہ سلمان ازہری۔ حضرات، آپ کا اخلاقی فرض ہے، شرعی تقاضا ہے کہ اپنے معزز مہمان کو اچھی طرح سے سنیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی طرف سے اور علماء اہل سنت کی طرف سے میں حقیقت بول رہا ہوں، حقیقت بات ہے۔ اس شہر کی معزز و موقر شخصیت جس سے پورا رام نگرم مشہور بھی رہا، حضرت العلامہ مفتی انور علی صاحب قبلہ،
ان کے گھرانے سے میرا تعلق رہا اور ہمارا رشتہ بھی ہے. اسی مناسبت سے یہاں بچپن میں آنا جانا رہا اور ہم یہاں کے نافع بھی جانتے ہیں, ریشم بھی جانتے ہیں. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ رام نگرم کے غیور اہل سنت و جماعت ریشم کی طرح ملائم نہیں ہے, رسی کی طرح عشق رسول میں مضبوط بھی ہیں. اللہ تمہاری یہ جذبے سلامت رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبتوں والے ہیں. نسبتوں والے جب تک زندہ رہیں گے یہ جذبہ باقی رہے گا. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ منہم بھی ہوں گے, ادھر سے بھی آئے ہوں گے, ادھر سے بھی آئے ہوں گے, لیکن میں کہتا ہوں سنو, عقیدہ پاک کر کے جاؤ. اگر کوئی تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو دل سے لگا کر کے جاؤ. ہو سکتا ہے ہواؤں میں بہک گئے ہوں گے, کسی کی مت سمجھ لینا بڑا دیندار ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے, وہ کہتے تھے بگولا دیکھا ہے نا آپ نے, اندھا بگولا کیا کہتے ہیں آپ, کیا کالا ہوتا ہے اندھا بگولا, پورا کالا ہوتا ہے؟ نہیں میاں, وائٹ ہوتا ہے, بہت سفید ہوتا ہے, بہت اجلا ہوتا ہے, ایک بھی دھبا نہیں ہوتا. ایک بار بگولا تالاب میں آیا ہے, سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں کہ بڑا اللہ والا ہے, کبھی کچھ کرتا ہی نہیں, سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. چھوٹی چھوٹی جو مچھلیاں تھی وہ ادھر ادھر سے گزر رہی تھی, دیکھا کیا اللہ والے ہیں, شور مچ گیا, آؤ دیدار کرنے کے لیے جائیں. پوری کی پوری مچھلیوں میں شور مچ گیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی تھی یہاں جو کھڑے ان کی طرح, جنہوں نے دھوپ و چھاؤں دیکھے نہیں ہیں زندگیوں کے, وہ صرف چہروں پہ چلے گئے, کپڑوں پہ چلے گئے. وہ مچھلیاں تھی, سب میں شور مچ گیا. اور انہی مچھلیوں میں ایک دادی اماں بھی تھی, بڑی مچھلی تھی. اس کو خبر ملی کہاں جا رہی ہے سب, گول کے گول بنا کے. ساری مچھلیوں نے کہا اماں اللہ والے آئے, تسبیح پڑھ رہے ہیں, صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. منہ اٹھا کر کے دیکھا, دادی اماں نے کہا اللہ والا نہیں, وہ شیطان ہے, تم قریب جاؤ گے اچھک لے جائے گا تمہیں. ساری اس کے مخالف ہو گئی. کہا یہ پرانے خیالات کی بوڑھی ہے, اس کو کیا معلوم, یہ ہمیشہ ہم کو اچھے کام کرنے سے روکتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, جب علماء بولتے ہیں تو یہ سب وہی کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہی ہے. یہ اگر ان کو برائیوں سے روکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کا کام ہے. مچھلی بڑی والی کہتی رہی مت جانا, اس کی شکل پہ مت جانا. کوئی ایک بھی مچھلی مان نہیں رہی تھی. کہا ان کا پرانا کچھ ہوگا اس لیے اس سے جل رہی ہے, نفرت کر رہی ہے. ہم تو زیارت کریں گے. گول کے گول مل کر کے آئے زیارت کے لیے, اور بگولے صاحب ابھی تسبیح میں مشغول تھے. کچھ مچھلیاں قدموں کے نیچے آئیں, اس بگولے نے دو کو پیروں میں اور ایک کو چونچ میں مار کے چل گیا, چل دیا. اور باقی سب ہکی بکی رہ گئی. وہ تو 3 کی شہادت ہوئی, اس کی طاقت زیادہ ہوتی تو اور بھی پکڑ لیتا. میرے عزیزوں, آپ کو یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں, صرف سفیدی دیکھ کر کسی کی ایسے فریفتہ مت ہو جانا. دین دیکھنا ہو جبوں کبوں سے یا ان کی نمازوں سے نہیں, دین دیکھنا ہو تو ان کے عشق رسول سے دیکھو. حضور کی محبت کتنی ہے اس کے اندر, یہ دیکھو. وہی بندہ تمہیں گمراہیوں سے نکال سکتا ہے, اور پیسوں کا پجاری تمہیں کیا دین سکھا سکتا ہے. وہ بندہ تمہیں کیا دین سکھا سکتا ہے جو اپنا فریفتہ بناتا ہو, اور جو بات کرے رسول اللہ کی وہ تمہارے لیے بہتر راستہ ہے. اسی لیے علماء کی بھی یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہمارا لقب کیا ہے, قوم ہمیں کیا کہتی ہے, نائب رسول کہتی ہے. اور نائب رسول اگر ہے, جس کی نیابت کر رہا ہے اس کی نیابت کا حق بھی ادا کرے, ورنہ اس کو نیابت کا حق ادا کرنے کا یا کہلانے کا حق نہیں ہے. میرے عزیزوں,
اے سنی نوجوانوں، جو باتیں آپ تک ان اولیاء کاملین سے پہنچی وہ سچا دین ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ سچا دین ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ یہ جو آج 5 سال کے لیے بیٹھے ہوئے وہ سچے ہیں؟ سچا وہ ہے جو 800 سال سے اجمیر پہ حکومت کر رہا ہے. کبھی کرسی ہیلی نہیں، ڈولی نہیں. صرف اجمیر پہ نہیں، لاکھوں دلوں پر، روحوں پر حکومت کر رہا ہے. لیکن تم نے مجرے دیکھے، ریلز دیکھے، ناٹک اور ڈرامے دیکھے اور رات بھر اس میں تماشا دیکھتے دیکھتے اپنی زندگیوں کو برباد کیا. ہوا کیا حاصل؟ ادھر روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئے اور اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ نہ چہرے پر داڑھی تھی، نہ جسم پر سنت، کوئی چیز نہیں تھی. اسی حالت میں اٹھا کر قبر لے جایا گیا اور قبر میں منکر نکیر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہیں نبی پاک بھی ادھر ہوں گے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. فرمایا بزرگوں نے اس وقت ایسا نوجوان جیسی میرے آقا کی طرف دیکھتا ہے، حضور فرماتے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں کیوں دیکھتا ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ اسی لیے آج آؤ، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تمہارے سارے ٹینشن اور سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج، ساری برائیوں کو ختم کرنے کا ایک علاج. تم چاہتے ہو نا اتحاد پیدا ہو؟ ہر کوئی کہتا ہے اتحاد کی بات کریں، ہم بھی کہتے ہیں آؤ اتحاد کرو، سارے جھگڑے فسادات خرافات سب نکالو، واہیات سب اپنے محلوں سے نکالو، عورتوں کی بے پردگی، بچوں کے نشے میں ملوث رہنے کی باتیں سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گی. اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے. وہ علاج کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جو لوگ تخت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قیادت حاصل کرنے کے چکر میں اپنی بڑھاپے تک پہنچ گئے اور نہ جانے دولت کے پجاری بن کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا. ارے میاں یہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تخت کیا ہے، یہ سیاست کیا ہے، یہ قیادت کیا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کو اس سے زیادہ چاہیے. ایک علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. تھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کہ آپ جگہ دے دیں، بس 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 آپ جگہ دیجئے. والنٹیر حضرات سامنے آ جائیں، رضاکار حضرات سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے حضرت آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، بس آ جائیے. چلیے خدا حافظ، السلام علیکم، السلام علیکم، چلیے اللہ حافظ. foto na bisa, foto na bisa,